جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جب دکھ، تکلیف، غم ہو تو یہ پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس میں دعا کہاں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ غم کے وقت، دکھ کے وقت جب آنکھیں نم ہوں، دل بوجھل ہو تو ہم تسلی، شفا یا آسانی کی دعا مانگتے ہیں، مگر یہاں پر کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کی توحید اور اعلان کہ میں شرک نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا خطرہ جو غم کے وقت آتا ہے وہ دکھ نہیں ہوتا، وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ پریشانی، یہ غم ختم ہو جائے، فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، بس کچھ ہو جائے اور وہ کچھ اکثر غیر اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے غم کے وقت سب سے پہلی حفاظت دل کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اسی لیے یہ دعا پھر سکھائی گئی تاکہ ہم اللہ کو بھول کر در نہ بھٹکیں، بلکہ غم کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیں۔ پریشانی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ کبھی دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی دماغ اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ آنکھیں سجدے میں بھی خشک رہتی ہیں، اور تب شیطان خوش ہوتا ہے کہ مومن دل شکستہ ہے، وہ اب غیر اللہ کی طرف جائے گا۔ مگر یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر یہ مختصر سی دعا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ایک غم زدہ دل کو پھر سے مومن بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ یہ دعا خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے یہ دعا سکھائی اور امت کو بھی سکھائی کہ جب بھی کوئی تکلیف، غم، پریشانی ہو تو اس کا ورد کرو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور غم اس گناہ کا سب سے بڑا دروازہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اگر دکھ آئے، بیماری آئے، بے قراری آئے تو سب سے پہلے یہ کہنا سیکھیں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ نہ صرف ایک دعا ہے بلکہ ایک ڈھال ہے، ایک اعلان ہے کہ یا اللہ، چاہے میری آنکھیں نم ہیں، دل شکستہ ہے، جسم بیمار ہے، مگر میرا سجدہ، میری امید، میری پکار صرف تیرے لیے ہے۔